ہمارے آج کے اس پروگرام کے سب سے آخری مقرر جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تعلیم کے میدان میں انفرادی کوشش کے ساتھ اجتماعی کوششیں وقت کی ضرورت اس عنوان کے تحت خطاب کرے۔ جناب ڈاکٹر سید مصباح الدین صاحب حیدرآباد سے تشریف لاتے ہیں۔ وہ ایم ایس ایجوکیشنل اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہے، جس کے تحت کئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز چلائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ملت فاؤنڈیشن فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کنوینئر بھی ہے جناب سید مصباح الدین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں ماشاءاللہ یہ جو کانسیپٹ ہے وام ویلفیئر ایسوسی ایشن فار ریسرجنس آف مائنورٹیز، ویسے سننے میں تو بہت ولولہ والا ورڈ بھی ہے، کانسیپٹ بھی ہے، اور آج کے زمانے میں کوئی ایسے بڑے ورڈ استعمال کرتا نہیں، ڈرتے ہیں لوگ۔ تو ماشاءاللہ میں ہمت کی بھی داد دوں گا ہمارے معروف صاحب کی اور جتنے بھی لوگ سے جڑے ہیں کہ بھائی بہت ہمت کے ساتھ اور بہت فکروں کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں بہت کمٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے آگے بڑھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے نا ان کی محنتوں کو، ان کے ارادوں کو اور ان کی یہ جو گیدرنگ ہے جیسے آپ لوگوں سب کو جوڑا ہے، جیسے نظر دیکھتا ہوں یہاں پر ماشاءاللہ ہر کوئی مجھے لگتا ہے کہ بھائی کتنے کام والے ہیں، کتنے فکروں کے ساتھ آ کے بیٹھے ہیں، کتنی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جڑنے کو بھی قبول فرمائے اور آگے کے جو مرحلے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے آسان کرے اور وہ ہمارے سامنے کام کھولتے جائے۔ جتنا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، جتنی ہم محنت کریں گے، جتنے اسٹیپس آگے لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کئی گنا زیادہ، میں نے سنا ہے 10 گنا زیادہ یا شاید اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف آئیں گے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اب دوسری بات، یہ کانفرنس اورنگ آباد میں ہو رہا ہے۔ اورنگ آباد کے بارے میں تو میں نے یہاں کے گیٹس کے بارے میں سنا تھا بہت۔ کتنے گیٹس ہیں یہاں پر؟ 52۔ مطلب ہر جہاں سے بھی اگر آنا ہے اورنگ آباد کو تو آپ کو گیٹ کے تھرو آنا ہے۔ بہت مضبوط ہے اورنگ آباد پورا جی، چاروں طرف سے پورا ماشاءاللہ، بہت اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے اس کی جی۔ حضرت اورنگزیب عالم کے رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس کو پسند بھی کرتے تھے، اس کی قدر بھی کرتے تھے، انہی کے نام سے بھی یہ بنا گیا ہے۔ دوسرا پھر پنچکی کا نام سنا ہے میں نے۔ تیسرا جو ورلڈ فیمس کیا ہے یہاں کے بارے میں جی؟ ہاں، بی بی کا مقبرہ جی۔ اور اس کے علاوہ جی پنچکی اور آپ کو پتا نہیں کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ جی۔ آپ جب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ پورا یہاں کے مانیومنٹس پہ جا رہا ہے جی جی۔ تو یہاں اورنگ آباد کا ایک بہت بڑا جو ہے سنا ایسٹ جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے موومنٹس یہاں سے سٹارٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ اچھے ہو یا کسی بھی ڈائریکشن کے ہو۔ جب کام کا ایک ارادہ کر لیتے ہیں اورنگ آباد والے لوگ تو بہت بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ اگر یہاں کی تھوڑی سی لیگیسی، تھوڑی ہسٹری پڑھیں گے تو بہت بڑے بڑے کام یہاں سے ہوئے ہیں۔ اگر اورنگ آباد میں کوئی کام چل گیا تو مطلب یہ پھر کام کبھی پیچھے رکے گا نہیں، کبھی یہ کام رکے گا نہیں، یہ کام انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح سے مانتے ہیں لوگ جو اورنگ آباد سے نہیں ہوتے ہیں، اور جو اورنگ آباد میں ان کو شاید اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ لوگ کتنے قیمتی ہیں باہر والوں کے لیے۔ کوئی بھی ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ارے اورنگ آباد میں پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں، وہاں کام شروع کرتے ہیں اس طرح کے۔ ویسے یہاں پر پیام انسانیت بھی کا ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے اس کا یہاں پر جی۔ میں شاید واحد ہے جو اس کا بہت اچھا کام چل رہا ہے یہاں پر۔ ویسے بہت سارے، ویسے مطلب شیو سینا بھی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی جی جی۔ ایسے بہت سارے کام ہوئے ہیں اورنگ آباد سے، سوچ لیا کرنا ہے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے پھر۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی کام اب یہاں پر ادھر اس کا آغاز ہو رہا ہے یا پھر ادھر سے اس کا یہ عروج ہو رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی کام وام انشاءاللہ یہ بھی بہت آگے بڑھے گا، میں دعا کرتا ہوں۔ اب وام آج کا یہ جو پروگرام ہے یہاں کا جس کا جو خصوصی مقصد ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ جب اسرائیل کا، اب آپ بولیں گے یہ کیا بھائی، ابھی شیو سینا کا بات کر رہے تھے، اب اسرائیل کے اوپر آگے اور آپ کھڑے ہو گئے، آپ بات کرو مائنورٹیز کی۔ نہیں، اسرائیل بھی پہلے مائنورٹیز کے تھرو ہی بنا تھا، اور جہاں سے جو بھی اچھی چیز ملتی ہے، جو سیکھتے ہیں، بھائی حکمت تو مومن کا گمشدہ خزانہ ہے نا، جہاں سے ملے اپنا ہی لینا ہے ہم کو۔ تو بہت سارا ڈونیشن دنیا بھر سے آیا تھا وہاں کے جو سب سے بڑے ربائی کے پاس میں، ربی کہتے ہیں، ربائی کہتے ہیں اس کو، جو اسرائیل کے جو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم کو دنیا کا سب سے بہترین ہم کو سینیگاگ بنانا ہے اسرائیل میں۔ اتنا پیسہ آیا۔ اب بولیے آپ یا میں ہوتے تو کیا کرتے؟
تاج محل بنا دیتے جی, جامع مسجد بنا دیتے, یا ایسی کوئی بہت بڑی عمارت بنا دیتے جو ہزاروں سال دیکھ کر لوگ یاد رکھتے ہیں. نہیں پتا اس نے کیا کیا اس رابعی نے جی, کیا کیا ہوگا اس نے. بھائی آپ لوگ انٹلیکچوئل سے سوچنے والے لوگ ہیں یہاں پر. میں یہ ارادے کے ساتھ میں کچھ سیکھ کے جاؤں گا یہاں سے, میں اس ارادے کے ساتھ میں ان شاء اللہ وہ میرا ہوگا بھی. جی 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 بے شک. دیکھیں میں نے کہا نا کتنے انٹلیکچوئل لوگ یہاں پر, آپ کو پتا ہے میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ نہیں سینیگوگ میں آنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے یا رہنے والے لوگ کیسے جئیں گے. بولے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے بولے کہ پہلے یونیورسٹی بناؤ, پہلے ریسرچ سینٹر بناؤ. جاپان, جرمنی, کیا حالت تھی ان کی ورلڈ وار 2 کے بعد, کیا رہ گیا تھا ان کے اندر سے. اگر ایک بیل بنڈی کے بھر کے کیا کہتے ہیں اس کو, سامان نہیں پیسہ لے جاتے تو ایک روٹی کا ٹکڑا ملتا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد جرمنی میں. اتنی بری حالت. پھر آپ دیکھو ٹاپ 5 اکانومیز آف دی ورلڈ میں کون آتے ہیں, وہی جاپان بھی ہے وہ جرمنی بھی ہے. کیا ہے ریزن, سیم ایجوکیشن. اتنا چھوٹا سا ہے فن لینڈ, مطلب میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد میں تو بھی زیادہ لوگ ہوں گے فن لینڈ سے مقابلے, لیکن ورلڈ کا سب سے بیسٹ ایجوکیشن کا معاملہ بنا ہوا ہے. تو ایجوکیشن دیکھیے, یہ جو کام آپ لوگوں نے فکر سٹارٹ کیا نا, ایجوکیشن ایسی چیز ہے نا ہم سب کو پتا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہم کتنی اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, کتنی اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے اکثر وہ ہوتی ہے انفراسٹرکچر, کہ ہم ایجوکیشن کا بہت بڑا اچھا ایک بڑا سا اسکول بنا دیں, ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنا دیں, ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر دیں. آپ کو شاید پتا ہوگا عظیم پریم چند یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے کم سے کم 1800 سے زیادہ اداروں کا انہوں نے ریسرچ کیا لوگوں نے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی دا انفراسٹرکچر آف این انسٹیٹیوشن, دا انفراسٹرکچر آف این انسٹیٹیوشن ڈز ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا کوالٹی آف دیٹ انسٹیٹیوشن. وہاں کی پڑھائی, وہاں کی ایجوکیشن کی کوالٹی وہاں کے انفراسٹرکچر پہ ڈپینڈ نہیں کرتی. انفراسٹرکچر کیسا ہے, ہائیجین فیکٹر کرتے ہیں, وہ ہو جتنا ہونا ہے اتنا ہونا چاہیے. آپ بہت اچھا بہت بڑا سب کچھ کر دیں گے تو اس سے کوالٹی امپروو ہوگی, نہیں ایسا ضروری نہیں. آپ دیکھیں کتنے کھنڈرات موجود ہیں, کتنے آپ دیکھیں کتنے سارے کھنڈرات ہیں. یہ سب بڑے بڑے ادارے تھے ایک زمانے میں, بہت بڑا آپ کو انفراسٹرکچر. ہم کو توجہ جو دینی چاہیے وہ ہے کس پر جی. ایک چھوٹا سا اس کے واسطے میں ایک ایگزامپل آپ کو بولتا ہوں. آپ نے فون, کون سا فون ہے آپ کے پاس میں, آپ سب کے پاس فون ہوں گے نا جی, اینڈرائڈ فون ہے آپ کے پاس میں. کیا کیمرہ کیا پکسل ہے اس کا, آپ کے فون کا جی بھائی. کوئی ویوو فون ہے کسی کے پاس, ریڈمی فون, کیا پکسل کیا ہے کیمرہ کیا, کتنا میگا پکسل ہے, 60 ماشاء اللہ. فرنٹ کا 12. آپ کوئی بھی لے لیں گے, چاہے آپ ریڈمی لے لو, ویوو لے لو, کوئی بھی فون لے لو, آگے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کتنی میموری ہے, اس میں کتنا کیمرہ ہے, کتنے کیمرے کا پکسل ہے, اس کا اسکرین کا کیا پکسل ریزولوشن ہے, سب پتا ہوتا ہے اس کو. وہی اگر آپ یہاں پر کتنے آئی فون یوزرس کتنے ہیں یہاں پر, آئی فون والے کوئی ہے جی, آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آپ کے فون میں کتنے کیمرے ہیں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کا ریزولوشن کیا ہے, اس کا جو اسکرین ہے اسکرین کی کوالٹی کیا ہے, وہ گوریلا ہے, ایمولیڈ ہے, یا اس کا کتنے پکسلز ہیں وہ پتا ہے آپ کو, کیا ریزولوشن ہے, کچھ نہیں پتا. نہیں پھر بھی 2 گنا 3 گنا پیسہ آپ دینے تیار رہتے اس کے, اور ایک بار شروع کرتے تو پھر دوسرا کوئی فون استعمال ہی نہیں کرتے. پھر کیوں بھائی, پڑھ کے پھکا گیا اس نے کچھ, کیوں نہیں کرتے بھائی, سب فون یوز کرتے ہیں نا, کیوں دے رہے ہیں آئی فون والے اتنا پیسہ, کیوں دے رہے ہیں بولیے بھائی. میں تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں, کچھ سیکھ کے جاؤں گا. کیوں دے رہے ہیں جی, ارے کیا بات ہے ماشاء اللہ. تو بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ کتنا ہے اس کا جی. کیوں دیتے ہیں لوگ اتنا پیسہ آئی فون کو, برانڈ ویلیو. ٹھیک ہے, اگر برانڈ ویلیو اگر آپ کہتے ہیں, میں ایک بار آئی فون دیا آپ کو, آپ نے خرید لیا, اور اس کا جو آپ نے برانڈنگ کی اس کی وہ اس طرح سے نکلا, تو کیا نیکسٹ ٹائم لیں گے آپ, نہیں لیں گے نا. ارے نہیں, برانڈ ویلیو ہے بھائی, سب سے بیسٹ فون ہے, اسٹیٹس سمبل ہے بھائی آئی فون رکھنا, کیونکہ بار بار لیتے جائیں گے, کام نہیں کر رہا, بیکار ہے, اٹک جا رہا, ہینگ ہو جا رہا, پھر لیتے آپ لوگ نہیں لیتے. آبویسلی
تو آپ نے کیا کہا؟ کوالٹی آپ نے کہا. تو کیا دوسرے فون میں کوالٹی نہیں ہے؟ دوسرے فون میں تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ اچھی چیزیں. پھر the difference between iPhone and many other phones, I'll not tell you every other phone, many other phones, is that iPhone focuses on experience. It doesn't really matter how many cameras, memory, size, blah blah, it doesn't matter. وہ کیا کہتا ہے؟ آپ آئی فون کو نہیں دیکھتے، آئی فون آپ کو دیکھتا ہے. آپ کیسا یوز کرتے ہیں، کیا کہاں دیکھتے ہیں، کیسے پکڑتے ہیں، آپ کے ایوریج ہاتھ کا سائز کیا ہوتا ہے، انگوٹھا کہاں تک جاتا ہے، کیسے کلک کریں گے، وہ آن آف کا وہ جو ہے نا میموری وائبریٹ کا بٹن، آج تک بھی اس نے وائبریٹ کا بٹن چینج نہیں کیا اس نے. کیوں؟ بیکاز دیٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ فیچر. ایک دم لوگوں کو بند کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈ کے نکال کر بند کرنے میں مشکل ہوتی ہے. اتنا باریکی سے یوزر ایکسپیرینس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا کوالٹی، انفیکٹ میں بھی کہوں گا کہ ایکسلنس حاصل کر پاتا ہے. There is a difference between quality and excellence. Inshallah we will get there. تو کیا مطلب دوسرے فونوں میں نہیں ہوتا ہے سب؟ مسئلہ کیا ہے نا، دیکھیے یہ جو فون ہے اسی طرح سے ہمارے ادارے بھی ہیں. یہاں پر ایک بلڈنگ ہے، یہاں بھی ایک بلڈنگ ہے جی. یہاں پر آپ نے کچھ کلاس رومس ہیں، یہاں بھی کلاس رومس ہیں، یہاں بینچز ہیں، یہاں بینچز ہیں، یہاں ٹیچرز، یہاں ٹیچرز، یہاں بکس ہیں، یہاں بکس ہیں، یہاں بچے، یہاں بچے، ختم. اب اس کے بعد سب کچھ تو ہے. پھر کوالٹی، مطلب کوالٹی کہاں سے آتی ہے؟ اگر کسی ادارے میں کوالٹی نہیں تو کیا اس کے پاس بینچز، بکس سب نہیں ہے کیا؟ سب کچھ ہے. ایکچولی کوالٹی لائز ان دا فائنر تھنگس. اینڈ اسپیشلی کس پہ ہوتا ہے پتا ہے؟ سب سے پہلے وائی اینڈ دین ہاؤ. اور ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ واٹ. کیا کرنا ہے؟ کیمرہ کون سا لگا، کیا یہ لگا دو، یہ لگا دو، یہ لگا دو، یہ لا کے رکھ دو، وہ لا کے رکھ دو، یہ ادارہ کھول دو، یہ سوسائٹی بنا دو، اتنے لوگوں کو جوڑ دو، کیا 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 کیا. لیکن کوالٹی اس سے نہیں آتی. یہ سب ضابطے کی تکمیل ہوتی ہے. اگر کوئی بھی کام آپ اتنے سارے، آپ اسکولوں سے بلانگ کرتے ہیں، آپ لوگ این جی او سے بلانگ کرتے ہیں، آپ سب اپنے آپ میں ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا ذمہ دار لوگ یہاں پر ہیں. آپ سب یہ بات پر غور کریں کہ بھائی اگر جب تک ہمارے پروسیسز، ہمارا وائی اینڈ ہاؤ یہ جب تک ڈیفائن نہیں ہوتا ہے، ہم کبھی بھی کوالٹی کام ہم نہیں کر سکتے. وی ول اونلی اچیو میڈیوکریٹی. ایک ایوریج اوسط، بس ایک ضابطے کی تکمیل والا ہم کام کر کے اینڈ اپ کر دیں گے. ایک چھوٹی سی سٹوری سنا تھا آپ کو میں. ایک لیڈی تھی ایما کر کے، اس کو تھوڑا سا ٹانسل کا کچھ پرابلم آیا تھا. یو ایس کی بات ہے یہ، ایز اے ریئل اسٹوری. کچھ یہاں پر اس کو پرابلم آ رہا تھا، وہ بار بار تکلیف ہو رہی تھی. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں بھی بار بار ہو رہا ہے تو ایک کام کرتے کوئی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے. ایک دو ڈاکٹر کے پاس گئے، پھر بولے کہ نہیں شہر کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. اب شہر کے سب سے بیسٹ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے بولا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے، اس کو ہے نا ایک چھوٹی سی مائنر سرجری ہے، وہ یہاں سے جو اٹکن ہے نا وہ ہم کر دیں گے، بس کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے. بیسٹ ڈاکٹرز، بیسٹ ہاسپٹل، بیسٹ پروسیجر سب موجود ہے ہمارے پاس میں. انہوں نے ارے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گریٹ. اپوائنٹمنٹ فکس ہو گیا. 2 بچے، ہسبینڈ وائف پورے ہاسپٹل گئے اور چلو ہم لوگ ویٹ کریں باہر، جلدی آئیے بول کے ایسا ودا کر کے اندر گئے. اندر گئی ایما، اندر گئی اور میں سمجھتا ہوں تھوڑی دیر ہوا ڈاکٹر باہر آئے. ہسبینڈ پوچھا خوشی سے اور کیسا رہا آپریشن، ہاؤ واز اٹ؟ تو ڈاکٹر نے کہا سوری. ڈاکٹر کے منہ سے سوری کتنا ہیبت ناک ہوتا نہیں. کتنے ڈاکٹر ہیں یہاں پر؟ میں ریئل والے نام والے، میں تو نام والا ڈاکٹر ہوں، ریئل والے ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر سے بھائی سوری بات بولو، بھائی ہیبت ہوتی سوری بولے تو. ڈاکٹر کیا بولا؟ ڈاکٹر سوری وی کوڈ ناٹ سیو ہر. ارے میں ہوا کیا، مذاق کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ارے بھائی کچھ نہیں، چھوٹا سا آپریشن تھا، مائنر سرجری بولا آپ نے. واٹ ڈو یو مین؟ بس چلا گیا ڈاکٹر، سوری وی کوڈ ناٹ سیو ہر، ختم. تو اس کی تو مطلب یہ تو سوری بول کے چلا گیا، لیکن اس کی ہسبینڈ کی، اس کی تو زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زندگی پوری رک گئی اس کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا جی؟ اب وہ جو ہسبینڈ تھا اس کا، وہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ اصل میں تھا وہ پائلٹ. تو پائلٹ لوگوں کا ایک پرابلم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے پرابلم؟ یہ لوگ ایئر لائن انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور ایئر لائن انڈسٹری کی ایک پرابلم یہ ہے کہ دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ کوالٹی اینڈ سیفٹی. آپ کو پتا ہے آج بھی، آج کے زمانے میں دا سیفسٹ
مینس آف ٹریول. اگر آپ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا ہے اور سب سے سیفسٹ اگر موڈ کوئی ہے تو پیدل چلنا ہے, بائک پہ جانا ہے, کار میں, ٹرین میں, فلائٹ جو دیکھا تو سب سے رسکی ہے دیکھنے میں, تو اڑ کے جاتا ہے, کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فلائٹ آر دی سیفسٹ مینس آف ٹرانسپورٹ ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. ایک زمانہ تھا کہ 100 میں سے ایک آدھ فلائٹ کریش ہو جاتی تھی تو لوگ سر پہ کفن مان کے جاتے تھے, چلو بھائی جا رہا ہوں, اللہ حافظ, پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی فلائٹ میں جانے سے پہلے. لیکن اب ایسا ہے کہ بھائی 86,50,000 سم تھنگ فلائٹ میں ایک آدھ فلائٹ کوئی کریش ہوتی ہے. 6 سگما کے بھی آگے چلا گیا ان کا نمبر. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں ایک خاص ان کی ایک پروسیس ہے ان کا جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں بلیک باکس. کتنے لوگوں نے بلیک باکس کے بارے میں سنا ہے بھائی؟ اینی بڈی؟ اچھا, بلیک باکس کا کلر کیا ہوتا ہے جی؟ بلیک باکس کا کلر کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی تو بولیے جی. اٹس سچ این آبویس. جی کیا بولے؟ آبویس بلیک ہونا چاہیے, براؤن. جی کچھ اور کہا آپ نے, کس نے کہا تھا؟ جی بلیک باکس کا کلر اورنج ہوتا ہے. بلیک باکس کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہے نا وہ فلائٹ کے ساری آوازیں ریکارڈ کرتا رہتا ہے. اور ایئر لائن کا کیا ہے کانسیپٹ کہ بھائی جب پلین کریش ہوتا ہے نا, سب سے پہلے جاتے ہیں اور بلیک باکس کو ڈھونڈتے ہیں. اور بلیک باکس از سپوز ٹو بی انڈسٹرکٹیبل, مطلب وہ کتنا بھی کچھ بھی جل جائے سب کچھ, لیکن وہ خراب نہیں ہوتا, جلتا نہیں ہے وہ. تو جا کر پہلے اس میں سے آواز نکال کے کیا ہوا تھا. اب یہاں غور کریے تھوڑا سا, کیا ہوا تھا, کس پلین تو کریش ہو گیا, جو لوگوں کا انتخاب ہوتا ہو گیا سب کچھ, لیکن پھر بھی جاتے پہلا کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ کریش کیوں ہوا تھا. اوکے, اور اس کے بعد میں جو ہے نا معلوم کرتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا ریزن تھا, اور اس کے بعد میں اس ریزن کو فکس کرتے ہیں. تو دیکھیے غور کریے یہاں پر کیا چیز ہو رہی ہے. پہلی چیز, دے آر ایکسپٹنگ کہ بھئی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. دے آر ایکسپٹنگ اٹ. سیکنڈ, they are learning from their mistakes. They are accepting it. They are learning from their mistakes. تو فلائٹ میں ایسے بہت سارے, اگر میں بولوں گا تو بہت لمبی اسٹوری ہو جائے گی, لیکن جو ہے نا کیا کرتے ہیں وہ لوگ, کبھی کسی وجہ سے, جو جس وجہ سے بھی پلین کریش ہوا, پھر وہ اس کا سولوشن نکالتے ہیں اور دنیا بھر کے سارے پلینز میں وہ سولوشن پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر وہ سولوشن ایک لائٹ لگانا ہو, یا پھر ایک کھٹکا چینج کرنا ہو, یا پھر کچھ سینسر ریپلیس کرنا ہو, تو پوری دنیا کے پلینز کو وہ چینج کرتے ہیں. یعنی کہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ, دے شیئر دیئر سولوشنز اینڈ بیسٹ پریکٹسز ود دا انٹائر ورلڈ. اسی لیے آج ایئر لائن انڈسٹری از دا سیفسٹ ان دا ورلڈ. اور وہی میڈیسن میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس میں, اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, تو آپ کیا کریں گے؟ اور ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ پیشنٹس, بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, ان کی جان چلی گئی, سوری بول دو, کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں؟ تو ڈاکٹرز کا کیا ہے, ڈاکٹرز جیسو شیئر نہیں کرتے. کیا شیئر نہیں کرتے؟ غلطی ہوئی تو غلطی کو پہلے ایکسپٹ نہیں کرتے, اگر ایکسپٹ کر بھی لیے تو اسے سیکھتے نہیں, سیکھے تو اس کو شیئر نہیں کرتے. اس کی وجہ سے آج بھی جو ہے نا لاکھوں موت میڈیکل نیگلیجنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ جو ایما کا جو قصہ سنا رہا تھا میں, اس بیچارے کے ساتھ ویسے ہی ہوا کہ بھائی وہ وہاں پر تھی موجود, وہاں پر 3 ڈاکٹرز تھے اس آپریشن تھیٹر میں. اس کو جیسے اس کو اینستھیشیا دیے بے ہوش کرنے کے واسطے, دیتے ہی کیا ہوا, وہ اس کا سانس رک گئی. اب سانس رکی تو کیا کرنا, آکسیجن کیسا تو دینا, اب سانس رک گئی اس کی, تو یہاں سے منہ میں سے اس کو ایکشن دینے کے لیے پائپ ٹھوستے جا رہے ہیں. تو بہت کم 1 in a million لوگوں سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھی بلاک ہو جاتا ہے, اس کا یہ جو راستہ ہے یہ بھی بلاک ہو گیا اس کا. اب 3 ڈاکٹرز مل کے پائپ ٹھوس رہے, اور وہ, اب سوچو سانس رک گئی, کتنا وقت ہے آپ کے پاس, کتنا وقت ہے آپ کے پاس. اب وہ پوری محنت طاقت کر, پیچھے ایک نرس کھڑی ہوئی ہے, انہیں بھاگ کے باہر گئی, ایک چھوٹا کٹ لے کے آئی. اب لا کے وہ کٹ لے کے دوں ایسے ایسے کرتے کھڑی ہے. اب انہیں کیا سوچ رہی, پہلے ٹائم کم ہے, اگر میں کٹ دینے میں اس کا ٹائم خراب کر دی تو, پھر سوچ رہی کہ نہیں کٹ کی شاید ضرورت ہوگی. نہیں, انہیں ضرورت انہوں آلریڈی سوچ لی ہے, تو انہوں آلریڈی سوچ لیے ہوں گے یہ کٹ کے بارے میں. تو پونچھ بولتے تھے ڈاکٹر, 3 ڈاکٹر ایک سے پونچھ بولتے تھے, میں لاؤ بول کے. وہ سوچنے میں وہ کٹ کیا تھا, یہاں سے کہتے کاٹ کے ٹراسیکٹومی بولتے, کیا بولتے وہ ٹریکیسٹومی کچھ بولتے. تو یہاں سے کچھ وہ ڈال کے پائپ, یہاں سے آرٹیفیشل ریسپریشن دیتے ہیں. وہ لے کر بھی آگے کٹ, لیکن وہ دینے میں جھجکی, اس کی جان چلی گئی. اب بولو کون ہے اس کا ذمہ دار,
وہ لڑکی جس کا آپریشن ہو رہا تھا, وہ ڈاکٹرز وہاں پر جو پائپ ٹھوسنے میں لگے تھے, وہ نرس جو کٹ لے کے کھڑی تھی لیکن دے نہیں پائی, کون ذمہ دار ہے جی؟ بلیم کرنا بہت آسان ہے, کسی کو بھی بلیم کرنا بہت آسان ہے. ہم شاید اس کا آنسر تو نہیں ڈھونڈ پائیں گے کہ بھائی ذمہ دار کون ہے, لیکن پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو کیوں اتنی فریڈم نہیں تھی کہ وہ نرس اس کو بول سکے کہ بھائی یہ کٹ آپ لے لیجیے ڈاکٹر صاحب؟ اس کو کیوں اتنا اس کو فریڈم نہیں تھی؟ کیوں وہ ڈاکٹر کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ بھائی وہ ریچ آؤٹ کرے, کچھ اور آپشن پوچھے, طلب کرے؟ اس طرح تو یہاں تو ایک جان گئی, ایک جان ایک آپریشن تھیٹر میں گئی. لیکن پتا ہے ہمارے ٹیچرز ہر دن کتنے جان لیتے رہتے ہیں, کیسے کتنے جان ایسے ختم ہوتے ہر دن ہمارے اسکولوں میں, کتنے خاندان برباد ہوتے ہیں ایسے ہی. آپ کو پتا ہے ایک بار ٹیچر نے جھڑک دیا, hey, you stupid donkey, you shut up, you. پوری کلاس کے سامنے جب بےعزتی ہوتی نا بچوں کی, زندگی میں کہیں پڑھتے نہیں. آکاش وانی ہے, بولیا گدھا, وہ تو بولتا سمجھتا ہے, ٹیچر ہی سمجھتے گدھا, میں تو گدھا ہی ہوں. کتنے بچے ہو سکتے ہیں ایسی چیزوں سے نکل پاتے ہیں؟ دا پرابلم از, ارے میڈیکل میں تو پھر بھی کچھ تو کچھ سولوشن ہوں گے یا پھر نقصان اس کا کم ہوگا, لیکن ایجوکیشن میں ایسا ہے کہ یہاں پر نہ تو ہمارے پاس میں وی ایکسپٹ اوور مسٹیکس, وی ڈونٹ لرن فرام اوور مسٹیکس, وی ڈونٹ شیئر اوور بیسٹ پریکٹسز, وی ڈونٹ ہیو فریڈم ٹو اسپیک. اگر ٹیچر کے پاس سولوشن ہے, اس نے دیکھ رہی ہے کلاس میں, میم سلیبس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, کین وی ڈو دس؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا وہ جا کے بول سکتی ہے اس نرس کی طرح؟ نہیں. اس کو سمجھے گا ارے بیکار ہے, کام کرنا نہیں آتا, ہٹو تم دوسرے ٹیچر کو لاؤ. I mean, the whole system has become so corrupt. ہم کرپٹ بولتے سب سے پہلے ہم جا کے سرکار کو دیکھتے ہیں, ارے بھائی سرکار از ڈفرنٹ, یہاں سے ہوتا ہے کرپشن, اپنے دل سے ہوتا ہے, پہلے یہاں سے صاف کرو. تو سرکار جو ہے نا وہ تو صرف اس کا مینیفیسٹیشن ہے, اللہ کا عذاب ہے کہ آپ جب یہاں جب صفائی نہیں ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ دے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اسرائیل کے بارے میں بار بار اس لیے کہتا ہوں, اسرائیل has become so powerful. Why? Because it's a small nation. Because it is consistently under threat. چار طرف سے وہ اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. ایک بار میں 2-3 بار اس پہ کمپلیٹلی ایسا اٹیک ہوا کہ وہ پورا ختم بھی ہو سکتا تھا. جب انسان جب ایسے حالات میں ہوتا ہے نہیں تو بہت مضبوط بنتا ہے, لیکن اگر وہ جاگ جائے تو, اگر وہ کانشیسلی سمجھے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور اپنے پرائورٹیز کو سیٹ کرے, اتحاد بنانے کی کوشش نہ کرے. میں اتنے بڑے اسٹیج سے ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے کہہ دیا, اتحاد بنانے کی کوشش نہ کریں, آپ نہیں بنا پاؤ گے. زندگی نکل جائے گی آپ کی اتحاد کرنا, سب کو ایک پلیٹ فارم میں لانے کی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی 95% سے زیادہ زندگی صرف اپنے لوگوں کے اوپر, اپنے لوگوں کو جوڑنے میں یا اپنے لوگوں سے لڑنے میں چلی گئی. 5%. ایک کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی, میں سمجھتا ہوں آپ میں سے ہر کسی کو پڑھنی چاہیے, ہر کسی کو پڑھنی چاہیے. یہ لازم ہے ہمارے لیے, اگر کوئی اقتدار میں قیادت میں تو پڑھنی چاہیے ہم کو. 95 چیپٹرز اس کے کتاب کے تو صرف مسلمانوں کے ساتھ جوڑنے, لڑنے یا ان کو ایک ڈائریکشن میں لانے کے اوپر گئے. لاسٹ کے 5% میں اور جا کر بیت المقدس فتح کر لی. مشکل سے کیے, آسان نہیں تھا, لیکن 5%. ہم بھی کیا کرتے ہیں نا اکثر, میں آئی ڈونٹ نو میں کچھ غلط بول رہا ہوں یا کہ آپ کے ویژن کے اگینسٹ جا رہا ہوں, میں جو جی میں تو دعا کر کے شروع کرتا ہوں کہ میرا یہاں پر آنا, میرا بولنا امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا بولنا چاہیے, بس اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کلام کروا لے, میری تو یہ نیت ہوتی. تو اس میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کا یہاں جڑنا بہت بہت مبارک ہے, آپ کا یہ فارم کرنا بہت مبارک ہے. لیکن ہم جو ہے نا کچھ ایسے آئیڈیلسٹک اصولوں میں نہ پھنس جائے کہ ہم زندگی بھر صرف ان اصولوں میں رہ جائیں. اصل کام ہے حیدرآباد میں جو ہے نا گورنمنٹ سے ماشاء اللہ دیکھیے, ایک IAS آفیسر, آپ ماشاء اللہ آپ بھی کچھ سول سروس کے اوپر کام کر رہے ہیں, میں سنا یہاں پر بہت سارے کام محنت ہو رہی ہے سول سروس کے اوپر. ہمارے پاس AK خان صاحب بول کے ہمارے IPS آفیسر ہیں, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک بار وہ US گئے تھے تو انہوں نے جو ہے نا, اور مجھے بتا دیجیے گا میں ٹائم کب ختم ہو رہا ہے جی, تو US گئے تو وہاں کے سارے ڈونرز کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی. وہ لوگ بہت خوشی کے ساتھ, وہ یہ شریف صاحب, وہ ابراہیم صاحب, وہ فلاں والا, سب لوگ مل کے بیٹھ کے
خان صاحب آئے گا کھانا, تو بولے بات چیت چلی, تو بولے خان صاحب آپ پتہ ہے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ لاسٹ ایئر جو ہے نا 120 کروڑ کا ہم لوگوں نے چیریٹی کی, اور فلاں ادارے نے تو اور اتنا زیادہ کیا. اچھا وہ سن رہے تھے. جب پوری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک سائن کیا تھا میں نے, اور مائنورٹیز کے لیے 8,000 کروڑ سینکشن ہوئے. کتنے؟ 8,000 کروڑ. وہ اپنی زندگی میں بھی اتنا ڈونیٹ نہیں کر پاتے تھے, انہوں نے صرف ایک نہیں ایک سائن سے اتنا کیا. ایک آفیسر کی اتنی ویلیو ہوتی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرے. تو یہ جو سینکشن ہوئے 8,000 کروڑ, یہ تھے مسلمانوں کی مائنورٹی ایجوکیشن کے اوپر تھے. اب مائنورٹی ایجوکیشن کے اوپر جب یہ سینکشن تو ہو گیا, اور ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ بھئی کچھ 100-200 اسکول بنانے ہیں, مائنورٹی ریزیڈینشیل اسکولس. اب سارے کمیونٹی کے لوگوں سے انہوں نے میٹنگز کری, سیشنز بلائے کرے, بہت سارے کام کیے. اب لوگ پیچھے پڑ گئے, ارے سر کب بنائیں گے, کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا پتا ہے؟ انہوں نے ڈسٹرکٹ کے, تلنگانہ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک کرائے کی بلڈنگ لینا شروع کر دیا. کرائے کی بلڈنگ لے کر وہاں پر چھوٹے چھوٹے اسکول سٹارٹ کرتے. اب لوگ غصے میں بہت پریشان, ارے 8,000 کروڑ سینکشن کرے, انہوں دیکھو تو ایسا کرتے رہے, فل ان کے اوپر ان کے خلاف پیسے کھا کے کیا کیا سوچ لیا لوگ پتہ نہیں. پھر انہوں پھر ایسی کمیونٹی میٹنگ کرے, کر کے بولے کہ بھائی میرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک کہ میں زمین خریدوں, اس میں بہترین انفراسٹرکچر ڈیولپ کروں, اس میں بہترین یہ کروں وہ کروں, سب کر کے پھر میں ایک اسکول سٹارٹ کروں. پھر ایسے 1 2 3 4 کر کے میں ایسے 100-200 اسکول اسٹیبلش کروں, جب تک ایک اسکول بھی نہیں بنتا, جب تک سرکار بدل جاتی, پورا کمٹمنٹ ختم ہو جاتا. یا پھر میں کام شروع کر دوں اور کام کرتے 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 وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں تک میں جانا مقصد. سب کی بولتی بند ہو. کام کرنے والے ایسے رہتے, کام کرنے والے کام کرتے. لیکن ہم جیسے لوگ یہاں جڑنے کا مقصد کیا ہے؟ اکیلے اکیلے بھی کام کرتے رہتے. دیکھیں انفرادی اپنی خود کی محنت کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے الگ الگ نہیں بناتے. سب سیم دکھتے دیکھ جیسے, ایک کلر, ایک ناک, ایک چہرہ, ایک آنکھ, ایک, ہر کسی کو الگ الگ بنا ہے نا. ہر کسی کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہے, ہر کسی کو الگ الگ ذمہ داری دی ہے, اور ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے حساب سے پوچھ بھی ہونے والی ہے. تو آپ کو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیت کے مطابق کام کرنا, یہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں دنیا میں اپنا خود کا خلیفہ بھیج رہا ہوں. کس کا؟ اللہ کا خلیفہ. کتنی بڑی بات. یہ آیت سننے کے بعد تو شیطان مردود ہو گیا نا, اس کو ہونا تھا پوزیشن. وہ کیسا دے دیا آدم کو, جلن, حسد, نافرمانی, وہاں سے سب شروع ہوئی, مردود ہو گیا. اتنی بڑی پوزیشن, ہم کو احساس بھی نہیں کیا پوزیشن, سوچتے بھی نہیں اپنی پوزیشن کیا ہے, میں کیا کرنا چاہیے پوزیشن کے واسطے. اینی ویز سمپل ٹرمز میں اگر بولوں, یہ جو پوزیشن جو ملا ہے, جو رتبہ ملا ہے یہ خلیفہ بننے کا, اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, اس صلاحیت کے ذریعے آپ کو کیا کرنا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا نہیں کرنا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنا پورا کرنا ہے. ارے بھائی اس کو ضرورت ہے, لا کے گھر بھر کے اس کو اناج دے دیے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے, جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اتنا وقت تدریجاً کمال تک پہنچاتے اللہ تعالیٰ. تو یعنی کہ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے, آپ میں سے کوئی NGO ہے, آپ میں سے کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے, آپ میں سے کوئی ٹیچر ہوں گے, آپ کے ڈاکٹر ہے, ہر کسی کی صلاحیت کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ آپ کو جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اس صلاحیت کو پروان چڑھانا ہے. پوچھ آپ کو اسی کی ہونے والی ہے. آپ کو یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ بھائی آپ نے جو ہے نا کہ بھائی کتنا آپ نے سوشل سروس کی, آپ نے وہ فلاں پروفیشن میں جا کے کام کیا. جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت کی پوچھ ہونے والی ہے. اس صلاحیت کے ذریعے آپ کو ضرورت مندوں کی ضرورت کے حساب سے پوری کرنا ہے. اور ایسے جب ملیں گے, جب اپنی اپنی صلاحیت کے لوگ جب ملتے ہیں, تب گلدستہ, تب گارڈن بنتا ہے, تب ایک جو ایسا موومنٹ, جب جو ایسا کام شروع ہوتا ہے عوام کے جیسا, یہ کام بھی جب کامیاب ہوتا ہے. ہر کوئی یہ کام کرنے جائے گا تو کام کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے یہاں پر اس کے اوپر بہت ساری جو باتیں آئی ہیں, کیا بولتے ہیں, اپنے ایجوکیشن کے اوپر, یہ بہت ساری باتوں کے اوپر, تو میں یہاں پر وہ چیزوں کو دہراؤں گا نہیں, بلکہ میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ مینشن کروں گا کہ الحمدللہ میں یہاں پر ان سب چیزوں کا سولوشن لے کر آیا ہوں. کیونکہ میں جو ہے میں 8-10 سال میں نے US میں پڑھائی کی ہے, وہاں پر میری بہت بڑی کمپنی بھی تھی, میں نے کافی وقت وہاں پر US میں اسپینڈ کیا. لیکن اس کے بعد میں میرا اتفاقاً انڈیا کو آنا ہوا, اور اس کے بعد میں جب میں کچھ دن کے لیے ایک ایجوکیشن جہاں پر میں پڑھا تھا, اس کا نام MS ایجوکیشن اکیڈمی ہے حیدرآباد میں, وہاں پہ میرے استاد سے ملنے کے لیے جانا ہوا کچھ ایسے. لیکن جیسے میں نے دیکھا اور کچھ دن رہتے رہتے چھٹیوں میں جب یہ احساس ہوا کہ ایجوکیشن کتنا قیمتی ہے, کتنی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, میں کچھ اپنا وقت بڑھاتے آج 13-14 سال ہو گئے میں یہیں پر اسی کام میں
جڑ گیا. الحمدللہ آج ایم ایس ایجوکیشن کے 102 انسٹیٹیوشنز ہیں, جس میں سے اسکولس بھی ہیں, کالجز ہیں, ریسرچ سینٹرز ہیں, اس کے ڈگری کالجز ہیں, سی ایس سی پی ٹی کے ایگزامس ہوتے ہیں, آئی آئی ٹی, نیٹ, آئی ایس اکیڈمی میں الحمدللہ 2 آئی ایس آفیسرز بنے ہمارے پاس سے ماشاءاللہ. تو یہ سارے کام ہم لوگ ماشاءاللہ ہم لوگ کرتے ہیں حیدرآباد سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ تقریباً 3000 اسکولس کا سے ہم لوگ جڑے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی فارمل کوئی باڈی ہے, بس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم یہ سارے اسکولس کے ساتھ میں جڑ کر ایک دوسرے کا تکلیف غم بانٹتے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. بیسیکلی ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ بھائی آنے والے سال میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں ایجوکیشن میں, اس کا سولوشن کیسے ڈھونڈے, کہاں سے ڈھونڈے, کون ڈھونڈے. بھائی ہو سکتا ہے اورنگ آباد میں کوئی اسکول ہے, اس کے پاس ویل ایکوپڈ, وہ لوگ اس کا سولوشن ڈھونڈیں, ان کے ساتھ میں کسی گجرات والوں کو کر دیں, کسی کلکتہ والوں کو جوڑ دیں, 2-3 لوگ ملے, اس پہ کام کریں, محنت کریں, سولوشن لے کر. ایسے کئی سولوشن ہم لوگوں نے کیا کہتے ہیں ڈسکور نہیں بلکہ ہم لوگوں نے کریٹ کی ہے ماشاءاللہ. جیسا ایک سولوشن تو ہے کہ جیسا بات کرتے فوزیہ میں بتا رہی تھی کہ بھائی کیوں نہ ہماری تعلیم جو ہے انٹیگریٹڈ ہو جائے, جس میں سائنس اور میتھس کے ذریعے بھی ہم مورل سیکھیں, دین سیکھیں. ماشاءاللہ ایسا پورا کمپلیٹ کریکولم آلریڈی تیار ہو گیا ہمارے پاس میں. اس کو 200 سے زیادہ اسکولس یوز کرتے ہیں. اس کو ابھی اس سال 400 اسکول ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایسا کریکولم یوز کریں. پھر جو ہے نا ٹیچرس کے بی ایڈ کے بارے میں بات چل رہی تھی. دیکھیے بی ایڈ میں کوئی اسٹینڈرڈ بچا نہیں ہے. میں بی ایڈ کالجز کو بھی جا کر معائنہ کے لیے مائکرو آبزرویشن کے لیے جاتا ہوں کئی بار. میں جب میں جا کے دیکھا ہوں کہ ایک ٹیچر بیٹھتے ہیں, ٹیچرس کو کیسے پڑھانا سکھا رہے ہیں, خود چیئر پہ بیٹھے ہوئے اور بیٹھ کے ہاں ایسا ادھر ایسا کر کے بس بات چیت کرتے ڈسکس کرتے بیٹھے. میں لگا بیٹھ کر آپ پڑھانا کیسے سکھا سکتے ہیں, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. ایک بار ابوال کلام جو ہے نا, یہ مولانا ابوال ہے ہمارے پریزیڈنٹ عبد الکلام, ان کو جو ہے نا اتنی ایج کتنے 70+ ہو گئے تھے غالب ان لاسٹ میں. تو جب وہ ایک لیکچر دے رہے تھے, جو ہمارے پرنسپل صاحب تھے وہ بھاگ کے چیئر لے کے جا کے دیے, تو گھور کے دیکھے ان کو, سیٹنگ اینڈ ٹیچنگ, ہاؤ از اٹ پاسبل. 70 سال کے ہیں وہ ایسا بول رہے ہیں. اور بی ایڈ میں ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی جس کے ہاتھ میں پڑھانا کیسے ہے وہ ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی اللہ والا. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے بہت سارے ٹریننگ کے سسٹمز ہم لوگ تیار کیے. ہمارے پاس میں الحمدللہ سال بھر ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام چلتے رہتے ہیں. کئی آن لائن بھی ہوتے رہتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ہوتے رہتے ہیں, بنگلور میں بھی ہوتے ہیں, حیدرآباد میں بھی ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ وی کین کولیبریٹ اینڈ وی کین شیئر آل دوز کریکولم, آل دوز ٹیچر ٹریننگ پروگرامس. اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, صرف یہی نہیں بلکہ اور ایک اچھی بات یہاں پر آئی تھی کہ بھائی ہم کتابیں تو دے دیتے ہیں لیکن ٹیچرس کو پڑھانا نہیں آتا. یہ بڑی مسئلہ ہے, بہت اچھی بات ہے, ہمیں سن رہا تھا, سب لکھ رہا تھا نوٹس میں. تو ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھی سولوشن نکالا کہ بھائی ہاؤنا, حسنا, حکمہ, حلم, ایسے کر کے پروگرامس ہم نے بنائے کہ بھائی نرسری سے لے کے 2nd کلاس تک کیا پڑھایا جائے, کیسے پڑھایا جائے, اس کا پورے نوٹس, ٹیچر ٹریننگ اور وہ کیسے پڑھانا چاہیے, اس کے پورے میتھڈس, اس کے ایکٹیویٹیز, پورے نوٹس ہم لوگ پورے شیئر کرتے ہیں اسکولس کے ساتھ ہر کلاس کے حساب سے. اس کا بھی پراپر سسٹم بنا دیا گیا ہے. یہی نہیں بلکہ جو ہے سنا, اگر آگے جا کے جیسا این ای پی کے بارے اتنی بات ہو رہی ہے کہ بھائی این ای پی کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی, این ای پی کو کمپلیٹلی مانسٹر نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں بہت سارے ہڈن چیزیں بھی ہیں, ہماری شخصیت کے ساتھ, ہمارے ایمان کے ساتھ بھی بہت ٹکراؤ ہے اس کا بھی ہم کو سولوشن ڈھونڈنا ہے. وہ سولوشن اکیلے سے نہیں ہو سکتا, اس کے لیے ہم کو مل کے کرنا پڑے گا. بہت سارے ایسے کام ہیں جو مل کے کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر سے جو اچھائی ہے ہم وہ بھی نکال رہے ہیں, اس کے اندر سے جو چیلنجز ہے اس کو بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کا سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سولوشن اس کا ہے آلٹرنیٹیو ایجوکیشن ہے, ایک سولوشن اس کا ہے ہوم اسکولنگ ہے. وہ سب کے اوپر بھی کافی ہمارا کام ہو گیا. آلٹرنیٹیو مطلب آپ سافٹ ویئر بیسڈ, آن لائن بیسڈ, اوپن اسکولس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. ہوم اسکولنگ کے ہم لوگوں نے باضابطہ باکسز بنا دیے, 1st سے لے کے 5th کلاس, نرسری سے لے کے 5th کلاس تک, یعنی کہ آپ باکس گھر پہ پہنچ گیا, ٹیچر فون پہ یا آن لائن آپ کو پڑھا دے گی, ویسا بھی سسٹم تیار کیا. ایسے بہت سارے کام الحمدللہ, یہاں تک کہ سافٹ ویئر ہے, پھر بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر ریسرچ, بہت سارے ایسے کام الحمدللہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال میں اس کی تعریفیں کرنے کی جگہ پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے, ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ کام لیا ہے, ایک طرف میں آپ لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے. یہاں پر آپ لوگوں نے بلایا, مجھ کو پتا نہیں تھا کہ وام کے بارے میں, مجھے صرف معروف صاحب کا کال ہے. میں بہت کم جاتا ہوں, میں ریسرچ کرنے والا بندہ ہوں بھائی. میں اپنی زندگی قربان کر کے یہاں پر بیٹھا ہوں. میں صرف اپنے ریسرچ پہ, ایجوکیشن پہ, ٹیچر ٹریننگ پہ, اسی پہ فوکس کرتا ہوں. میں کہیں جاتا نہیں, میں کوئی پروگرامس پہ نہیں جاتا, میں بہت کم جاتا ہوں. معروف صاحب کا کال آنے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیوں کال کرے, ایک بار کال کیا, 2 بار کال کیا, لیکن میں منع نہیں کر پا رہا ہوں ان کو. میں تھوڑا مشکل ہوگی قریب, لیکن میں منع نہیں کر پایا. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب, آپ بولے میں حاضر ہو جاتا ہوں. یہاں پر آنے تک بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ وام کا اصل پورا کام کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اخلاص کے ساتھ یہ کام شروع ہو رہا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے, یہاں آپ لوگ سب جڑے ہیں, تو دیکھیں بے مقصد, بے معنی تو آپ نہیں جڑ سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت کے ساتھ ایسا تو کھلواڑ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی میں نے ظلم حرام کیا ہوا ہے. تو آپ کے وقت کے ساتھ تو نہیں, آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں, کچھ نہ کچھ پرپس ہے, مقصد ہے اس کا.
کچھ مقصد کے واسطے اللہ تعالیٰ نے چن کے آپ کو ایک ایک کو یہاں پر لا کے بٹھایا. آپ بالکل یہ نہ سمجھے کہ ارے بھائی میں یہاں پر آ گیا, ٹھیک ہے چلو یار اور تھوڑی دیر سننا ہے, پھر جا کھانا کھا لیں گے, جا گھر جا کے سو جائیں گے, سنڈے برباد ہو رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دس از یور چوائس. آپ چاہ رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ کو یہ بول رہے ہیں, اگر آپ ایسا سوچ رہے دل میں تو اب اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں ارے کیا ستاتے رہتے بھائی آپ, ایسا سونے تو بول تو لے آ کے بٹھا دیتے, ایسا بولتے اللہ تعالیٰ کو. بغیر دل میں ایک منٹ بھی ڈاؤٹ آ رہا سارے, ہاں بس بھائی ختم کرو بھائی, جا کے کھانا کھا لیتے, تو آپ لٹرلی یو آر گیونگ دس آنسر ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بھائی آپ کیوں میرے کو ڈال رہے کاموں میں, بس ہے میں جتنے کام کروں وہ بہت ہے میرے واسطے. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ ڈالے تو پلیز آسک یور سیلف وائی ایم آئی ہیئر, ہاؤ کین آئی کنٹریبیوٹ. ہم دنیا میں دینے کے لینے کے واسطے نہیں آئے, لینے کے واسطے تو جنت ہے, جو چاہو ملے گا. یہاں صرف ضرورت پوری کر کے دینے کے واسطے آئے, ذمہ داری اٹھانے کے واسطے. تو میں کیا کر سکتا ہوں, آپ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھیے بھائی میں وام کے واسطے جو ہے نا, دیکھیے میں ایک جو سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کا ماشاءاللہ گراؤنڈ ورک بہت اچھا ہے, نیٹ ورکنگ اچھی ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگ جس طرح سے اویئرنیس ریز کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کام کریے. آپ لوگ ماشاءاللہ آپ نے 3-4 ایکڑ ایکوائر کیے, اور بھی کر سکتے ہیں, آپ ایکوائر کریے. آپ جو ہے نا ماشاءاللہ اسکولس کو لیے, ہمارا MFEID کا ایک اور ایک مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم جہاں پر بھی ہمارے بچے ہیں, چاہے وہ تھوڑے بہت ایک ہینڈ فل بچے بھی کیوں نہ ہو, وہاں پر معیاری تعلیم اور تربیت اس کا انتظام ہو جائے. وہاں پر ایسا ادارہ کھل جائے جو تعلیم اور تربیت دونوں فراہم کرتا ہے. وہ کیسے کرنا ہے, اس کے پورے سسٹم, سولوشنز, ٹریننگ سب موجود ہے ہمارے پاس. بس ہمارا کام کیا ہے, ریچ آؤٹ کرنا ہے. لیکن ہم قاصر ہے ہر جگہ پہنچنے سے, ہم فزیکلی ہم جو اٹس ناٹ پاسبل فار اس, لیکن اس طرح سے ہم کولیبریٹ کریں گے, آپ کی فکروں کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جہاں جہاں آپ جائیں گے, جہاں جہاں بھی آپ ادارے کھولیں گے, انشاءاللہ ہم ہمارے پورے سولوشنز کے ساتھ, سروسز کے ساتھ ہم آپ کا تعاون کرنے تیار رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو ویری مچ. آپ لوگوں نے مجھے برداشت کیا اتنی دیر. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں اور زندگی میں, آپ کی مال دولت میں, آپ کے اولاد میں برکت عطا فرمائے. میں ایک کام کرتا ہوں, جو ہمارے جو کوآرڈینیٹر یہ سارا جو مینیج کرتے ہیں, میں ان کا نمبر دیتا ہوں 9502 911 322. ظفر احمد صاحب 9502 911 322. جی یہ ظہیر آباد میں رہتے ہیں, تو ویسے تو ماشاءاللہ آل اوور انڈیا موو کرتے تھے. جی جی ایسا ہم لوگ زونز بنا کر کام نہیں کرتے. ہم لوگ انڈیویجل اسکولس کے ساتھ سیٹ اپ کر کے جو بھی ایکٹیو ہوتا ہے ان کو آگے بڑھا کے ان کو ایک سینٹر بنا دیتے ہیں, تاکہ وہ اور 4-5 اسکولس کو ہیلپ کریں. ایک بار ایک اسکول جو ہے سو تھوڑا سا اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کوالٹی اس پہ آ جاتی ہے, تو ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ اور 4 اسکولس کو جوڑ لیجیے. ایسے کر کے پورا آل اوور انڈیا میں کرنا ہے. مہاراشٹر میں کوئی اسکول کنیکٹڈ ہے کیا؟ ہاں بہت سارے اسکول بامبے میں ہے, ممبرا میرا وغیرہ میں ہے, بہت سارے اسکول مالیگاؤں میں. جی